اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، ذرا مل کے بولو رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے تلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ذرا محبت سے جھوم جھوم کے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اے شہر کائنات اور شاہ عالم کے سرکار کے خشور غلاموں، تمہیں دنیا کائنات کی سب سے بڑی عیدوں کی عید جشن عید میلاد النبی مبارک ہو، ذرا سارے مل کے آپ کو خیر مبارک۔ مسلمان کا سب سے قیمتی اثاثہ اور دنیا میں اسلام کی سربلندی کے لیے سب سے بڑا ہتھیار، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان سرخرو ہو، مسلمان دنیا میں سربلند ہو، اسلام کو دنیا میں غلبہ حاصل ہو، مسلمان کے نام سے عالم کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو جائے، تو پھر اس کا کیا طریقہ ہے؟ کیا تو اپنی معیشت مضبوط کر کے کفر کو زیر کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا تو اپنا دفاع مضبوط کر کے کفر کو ڈرا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو اپنی نوجوان قوم کو مضبوط بنا کے کشمیر اور فلسطین فتح کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں، ہمارے پاس دنیا کی بہترین ہماری کوئی حیثیت نہیں، دنیا میں مسلمان کی حیثیت ایک بکری کی طرح ہے۔ عالم کفر مسلمانوں سے کھیل رہا ہے، مسلمانوں کے مفادات سے کھیل رہا ہے۔ کشمیر میں تیری بہن میری بہن مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، نوجوانوں کے خون بہائے جا رہے ہیں، فلسطین میں ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے، اور تیری میری قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی آج بھی امریکہ کی جیل میں موجود ہے۔ ہم نے کشمیر کو آزاد کرانا ہے، ہم نے فلسطین کو آزاد کرانا ہے، ہم نے عافیہ صدیقی کو واپس لانا ہے، لیکن کیسے لانا ہے؟ بس یہی بات میں نے کرنی ہے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، دل میں حضور کا پیار، مصطفیٰ کا عشق، سرکار کی محبت اپنے دل میں بسا لے، سرکار کا سچا عاشق بن جا، اور دنیا تجھے دیکھ کے کہے بڑے محب دیکھے ہیں، بڑے عاشق دیکھے ہیں، پیار کرنے والے دیکھے ہیں، مگر پاکستانیوں سے بڑھ کے کوئی مصطفیٰ سے پیار کرنے والا ہے ہی نہیں۔ کشمیر بھی آزاد، فلسطین بھی آزاد، عراق بھی آزاد، عافیہ صدیقی بھی آزاد۔ تیری معیشت کی پالیسی پاکستان میں بنے گی، مگر پیار کرنا کیسے ہے، عشق کرنا کیسے ہے؟ آئیڈیل کس کو بنانا ہے؟ نہ علامہ رشید صاحب کو بنانا ہے، نہ علامہ عارف صاحب کو بنانا ہے، نہ مجھے بنانا ہے، نہ تجھے بنانا ہے، بلکہ مصطفیٰ کے صحابہ کو بنانا ہے۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، اور صرف خدا را قیمتی باتیں توجہ سے سننا، معاشر کی گرمی کو یاد رکھ کے آج مصطفیٰ کے میلاد کے لیے گرمی برداشت کرنا، بڑوں کی بات نہیں چھوٹوں کی بات کر رہا ہوں۔ کاش وہ دور اب ہمارے اندر بھی آ جائے۔ ہماری نوجوان نسل کس ٹکر پہ چلی ہے، ہمارے بچے کس کے عشق میں مبتلا
موبائل نے اور سوشل میڈیا نے ہماری نئی نسل کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اس جدید تعلیم نے، انگریز کے دیے ہوئے نظام نے، اور گلے میں انگریز کا غلامی کا پٹا ٹائی نے، اور کندھے میں بھاری بھرکم انگریز کے لباس نے ہماری نسل کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں۔ آؤ مصطفیٰ کے صحابہ کی بات سنو، انہوں نے حضور سے کیسے پیار کیا۔ مشہور حدیث پاک ہے، آپ نے سنی ہوگی۔ عبد الرحمن بن عوف اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اسلام کی پہلی جنگ ہے جس کا نام جنگ بدر ہے۔ بینما انا واقف فی الصف یوم بدر، دن بدر کا ہے، میدان جنگ لگا ہے، کفار سے مسلمانوں کا مقابلہ ہے، میں صف میں کھڑا ہوں۔ فنظرت عن یمینی وعن شمالی، میں نے دائیں دیکھا، میں نے بائیں دیکھا، جنگ کا میدان ہے، سامنے کافر ہے، اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ میں نے دائیں دیکھا، میں نے بائیں دیکھا، مجھے کون نظر آئے؟ فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنصَارِ، مجھے انصار کے دو بچے نظر آئے۔ ان کی عمر کتنی تھی؟ حدیثۃ اسنانہما، بہت کم عمر تھے۔ اے آج کا نوجوان، تو کرکٹ کے میدان میں نظر آتا ہے، تو سیاست کے میدان میں نظر آتا ہے، پھر عافیہ صدیقی کیسے رہا ہوگی؟ پھر فلسطین کیسے آزاد ہوگا؟ پھر کشمیر کیسے آزاد ہوگا؟ ذرا جنگ بدر کا نقشہ دوہرا کے دے، کفر تیرے قدموں میں نہ آئے، میری گردن سر سے جدا کر دینا، اور پھر کہنا کہ اے مصطفیٰ کا نوکر رفیق بریلوی تو جھوٹ بول کے کیا ہو رہے۔ فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنصَارِ، حدیث کی مسنان ہوا۔ فرماتے ہیں جب میں ادھر ادھر دیکھا نا دو چھوٹے بچے، تو تمنیت ان نکونا بین عدلا منہما، میں نے تمنا کی جنگ کا میدان ہے، کاش ادھر بھی کوئی کڑیل جوان ہوتا، ادھر بھی کوئی کڑیل جوان ہوتا، بس یہی سوچ رہا تھا۔ فغمضنی احدہما، دائیں طرف کھڑے مصطفیٰ کے ننھے عاشق نے مجھے انگلی لگائی اور انگلی لگا کے پوچھا، شام میں چچا بتا ہل تعرف ابا جہل، اے میں تو سوچ رہا تھا کہ بہت چھوٹے بچے ہیں، کاش ادھر بھی کوئی جوان ہوتا، ادھر بھی جوان ہوتا، جنگ کے میدان میں وہ میرا سہارا بنتے، لیکن میرے ہوش اڑ گئے جب میں نے اس کی بات سنی۔ ابو جہل کو جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں جانتا ہوں، لیکن تو بہت چھوٹا بچہ ہے، اور جس کے بارے میں پوچھ رہا ہے وہ کفر کا سورما ہے، وہ سر سے لے کے پاؤں تک جرام نیز ہے، ہتھیاروں سے مسلح ہے، کفر کا جتھا اس کے ارد گرد ہے، بتا تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا اور کچھ نہیں کرنا چاہتا، بس۔ ہائے 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 کیا بات کہی! ہائے میں چاہتا ہوں آج ہمارے بچوں میں وہی بات آ جائے، حضور کے دیوانے بن جاؤ، سرکار کے عاشق بن جاؤ۔ اخبر تو آج گھر میں سیاست کی بات ہوتی ہے، سیاست کی باتیں نہیں ہوتی تھی، مصطفیٰ کی عزت کی بات ہوتی تھی۔ گھروں میں سرکار کے صحابہ ترانے الاپتے تھے۔ اخبر تو انہو یسب رسول اللہ، ہمیں گھر میں بتایا گیا ہے کہ ایک ابو جہل ہے، مصطفیٰ کا گستاخ ہے، سرکار کو گالی دیتا ہے، وہ گالی دیتا ہے، تم چھوٹے بچے کیا کر سکتے ہو؟ اب جو اس نے جواب دیا، اللہ غنی، فرمایا لا یفارق سوادی سوادہ حتی یموت العاجل منا۔ اس کا ترجمہ قومی ترانے کے شاعر حفیظ جالندھری نے کیا ہے، قسم کھائی ہے، قسم کھائی ہے، مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو۔ ابے کیوں مارو گے؟ سنا ہے گالیاں دیتا ہے، یہ محبوب باری کو حضور کا گستاخ ہو زندہ رہے۔ ہم کیوں زندہ ہیں؟ ہم بدر میں مصطفیٰ کے گستاخ کو ٹھکانے لگانے کے لیے آئے ہیں، ابو جہل کو فنار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ابھی ایک کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، دوسرے نے وہی بات کی، میں نے نظر دوڑائی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اچانک میری نظر، خدا را میری بات توجہ سے سننا، میری نظر ابو جہل پہ پڑی، میں نے کہا الا ان صاحبکم الذی سألتمانی، جس کا تم پوچھ رہے تھے وہ ہے مصطفیٰ کا گستاخ، جرام نیز، ہتھیاروں سے مسلح، کفر کے جتھوں میں پڑا ہے۔ اب تو اور میں ہے کہ حضور کی گستاخی ہو جائے، دس سے مس نہیں ہوتے، اس لیے تو برباد ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں۔ اگر حضور کی گستاخی پہ امت کھڑی ہو جاتی اور وہ حشر کرتی جو جنگ بدر میں معوذ و معاذ نے گستاخ رسول ابو جہل کا کیا، اگر ہم نے فراس کے گستاخ کا سر تن سے
गुस्ताखों को हमने ठिकाने लगाया होता, फिर न कश्मीर में जुल्म होता, न फलस्तीन में जुल्म होता, न आफिया सिद्दीकी कुफ्र की जेलों में तड़प रही होती, तेरे मेरे रास्ते देख रही होती। रोज अमरीकी फौजी उसे ताने देते हैं, वो आफिया सिद्दीकी ने कहा तो मोहम्मद बिन कासिम है, कोई सलाहुद्दीन अयूबी है, वो आफिया सिद्दीकी सर झुका लेती है। क्या जवाब दे उसे? अमरीकी फौजी कहते हैं परेशान मत हो, अब मुसलमानों में सलाहुद्दीन अयूबी पैदा नहीं होगा, मोहम्मद बिन कासिम नहीं होगा। हमने उसे अपनी गुलामी का पट्टा टाई पहनवा दी है, हमने उसे अपना लिबास पहना दिया है, उनके हाथों में हमने हाकियां दे दी हैं, बल्ले दे दिए हैं, हमने उनको रगीला बना दिया है। अब मोहम्मद बिन कासिम नहीं आएगा, सलाहुद्दीन अयूबी नहीं आएगा, अमेरिका की जेल में आफिया सिद्दीकी तेरी हड्डियां जल जाएगी, तेरी बात करने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह गनी, जब अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अबू जहल की तरफ इशारा किया, फिर क्या हुआ? हुजूर के गुलाम, सरकार के सच्ची आशिक, बहुत कम उम्र बच्चे मुक्तदरा हो बिसैफ हिमा, तलवारें लेके उस गुस्ताखे रसूल पे लपके न आओ, देखो न तो देखो, उम्र के छोटे हैं, कद छोटा है, ऊपर तलवार नहीं पहुंचा सकते, जाकर उसके घोड़े पे हमला करते हैं, उसकी टांगे काटते हैं। वो गुस्ताख नीचे आता है, फडारा बाहो तलवारें मार मार के उसको फिन्नार कर देते हैं, और फिन्नार करके गुस्ताख का सर तन से जुदा करके मनसब्बा नबीशन फख्तली हो, जरा हाथ बुलंद करो, मनसब्बा नबीशन फख्तली हो, गुस्ताख नबी की एक सदा, तन से जुदा सर तन से जुदा। इस तरह नहीं, इतना तुसा मैं तो नहीं आखना जी, ये अक्सर गुस्ताख नबी की एक सदा, गुस्ताख नबी की एक सदा, गुस्ताख नबी की एक सदा, मनसब्बा नबिय्यन, मनसब्बा नबिय्यन। पलटकर मुस्तफा की बारगाह में आए और आकर ये नहीं कहा आका हमसे गलती हो गई, हम जज्बात की राह में बह गए, आका तेरे गुस्ताख को आपसे पूछे बगैर कत्ल किया। नहीं नहीं आका, हमने तेरे इश्क का हक अदा कर दिया है, छोटे जरूर थे मगर बेगैरत नहीं थे, वफादार थे आका तेरे, तेरी नामूस पे पहरा दे के आए हैं, गुस्ताख को फिन्नार करके आए हैं, फासिले जहन्नुम करके आए हैं। एक ने कहा मैंने कत्ल किया, दूसरे ने कहा मैंने कत्ल किया, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, हाँ ये बात ही कुछ ऐसी थी, हर एक ये क्रेडिट अपनी तरफ ले रहा था। अगर कि मुस्तफा इल्म गैब जानते हैं, मगर मुस्तफा ने उम्मत को असूल भी देना था ना कि फैसले इल्म की बिना पे नहीं होते, ज़ाहिरी शवाहिद की बिना पे होते हैं। मुस्तफा ने फरमाया मेरे सच्चे गुलामों, मुअव्वज़ और मुआज़, मेरे गाजियों, मेरे नामूस पे पहरा देने वाले, क्या तुमने अपनी वो तलवारें साफ कर दी हैं जिन तलवारों से मेरे गुस्ताख को कला कमा किया है, मेरे गुस्ताख को वासिले जहन्नुम किया है? अर्ज की आका नहीं साफ की, फरमाया अपनी तलवारें दिखाओ। हाँ, सरकार के आशिकों की तलवारों की भी कीमत है, मुस्तफा उन्हें अपनी आंखों से देखते हैं। जब सरकार ने देखा ना तो दोनों तलवारों पे खून के निशानात मौजूद थे, सरकार ने दोनों से प्यार किया, फरमाया मुअव्वज़ तू भी मेरा आशिक, मेरी इज्जत पे पहरा देने वाला, मुआज़ तू भी आशिक, तू भी मेरी इज्जत पे पहरा देने वाला, किलाकुमा कतलहू, तुम दोनों ने उस गुस्ताख रसूल को फिन्नार किया है। खुदारा उम्मत के बच्चों, उम्मत के जवानों, छोड़ो अंग्रेज के निजाम को, यूरोप के निजाम को। कोई पीटीआई में है, पीटीआई का रहे, कोई नून लीगी है, नून लीगी रहे, कोई टीएलपी का है, टीएलपी का रहे, मगर कलमा मुस्तफा का बड़ा है, नारा भी उसी का लगाओ, वफा भी उसी से करो, अपने बच्चों को हुजूर का नौकर बनाओ, सरकार की इज्जत पे पहरा देने वाला बनाओ। और आखिर में एक एलामिया, चंद मिनटों में मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ, अगरचे आप थक चुके होंगे, ये एलामिया बहुत जरूरी है, बड़ा पुरफितन दौर है, बारिश के कतरों की तरह फितने जमीन पे गिर रहे हैं, आज ईमान बचाना बहुत मुश्किल है। मेरी बात किसी दूसरे मसलक के लोगों के खिलाफ नहीं, न देवबंद मसलक के खिलाफ है, न शिया मसलक के खिलाफ है। हमारे अपने घर में आग लग चुकी है, हमारे अपने घर में गद्दार पैदा हो चुके हैं। मैं किसी मसलक के खिलाफ बात नहीं कर रहा, दीगर मसालिक के लोग मौजूद हैं, हाथ बांध के मैंने कह रहा हूँ, मैं न देवबंद मसलक के खिलाफ बात कर रहा हूँ, न मैं शिया मसलक के खिलाफ बात कर रहा हूँ। अफसोस कि अपने हमारे घर में गद्दार पैदा हो गए हैं। खुदारा अपने ईमान को बचाओ। हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम सुन्नी बरेलवी हैं। जरा जो सुन्नी बरेलवी है ना, बुलंद आवाज से कहे
ہم کون ہیں؟ سنی، اونچا سنی، ہم کون ہیں؟ سنی۔ ہمارا امام کون ہے؟ ہم کس کے پیروکار ہیں؟ دنیا جس کو کہتی ہے امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کے ہم پیروکار ہیں۔ جو کچھ میرے امام نے فتاوی رضویہ اور اپنی 1000 کتابوں میں میرے امام نے جو کچھ لکھا، امام کی ہر تحقیق پہ ہماری آنکھیں بند ہیں۔ عقیدے کی بات ہو، فقہ کی بات ہو، اور جو بھی امام احمد رضا کی تحقیق سے ہٹے گا، احمد رضا کی تحقیق سے ٹکرائے گا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ وقت کا شیخ الاسلام کیوں نہ ہو، کسی بڑے آستانے کا سجادہ نشین کیوں نہ ہو۔ میں 12ویں بعد میں ہوں، بریلوی پہلے ہوں، ہم اتاری بعد میں ہیں، بریلوی پہلے ہیں، ہم گولڑی بھی بعد میں ہیں، بریلوی پہلے ہیں، منہاجی بعد میں ہیں، بریلوی پہلے ہیں۔ سنی کی پہچان یہی ہے کہ جب نام احمد رضا آتا ہے، امام احمد رضا کا نام آئے اور چہرہ مسکرا اٹھے، سنی سمجھ جا اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، یہ ہمارے مسلک میں ہے۔ اور جس کا چہرہ بگڑ جائے، جس کے چہرے پہ تیور آنے لگے، اپنے آپ کو کہے تو سنی، مگر اس کا چہرہ بگڑ جائے، سمجھ جا اس کے ایمان کو دیمک لگ چکی ہے۔ سنی بریلوی کی ایک ہی پہچان ہے، 1000 بار میلاد مناتا پھرے، انگوٹھے چومتا پھرے، مگر احمد رضا کے نام پہ آنے پہ اگر اس کا چہرہ بگڑتا ہے، احمد رضا کی تحقیق سے ہٹ کے اپنی تحقیق پیش کرتا ہے، وہ کبھی بھی سنی نہیں ہو سکتا۔ ہم سنی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہمارے امام کا نام احمد رضا ہے۔ ذرا تو سے جواب دے بڑے محبت نال، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، علم و حکمت، علم و حکمت۔ یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوقی ہے تب رضا کی قسم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خوش آمدید دادا، اہلا و سہلا مرحبا۔ کرو حاضر میرے نبی دی میلاد، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں لکھتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں لکھتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے، جیسے میری سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، ابھی میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے۔ سردار جو ہو یادو جگنا، تیری نوکر کو کہنا دے، حکم تے سورج مڑ پیدا، تیرے حکم تے ہوں دے رات، تیری حاکم صفت سنا کردہ، میرے اتنی قدر اوقات، الحمد تلے مناس تائیں، قرآن تیرے بس ناتے، ہاں تم ساتھ
لطافت ہے، یہ شان لطافت ہے، سایہ نہیں کوئی۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل ہی جائے گا، مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، اور ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کب سے، اے نظر سے نظر دیکھ مگر دیکھ نظر سے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی۔ کہتی ہے یہی دور سے اب تک شب میرا، کہتی ہے یہی دور سے اب تک شب میرا، دیدار کی طاقت ہو تو، دیدار کی طاقت ہو تو، ہے پردہ نہیں کوئی، دیدار کی طاقت ہو پردہ نہیں کوئی۔ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے، حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو۔ افلاک پہ تو گنبدے، افلاک پہ تو گنبدے، خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبدے، خضرا نہیں کوئی۔ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ ذات باب پہ روتے ہوئے آؤ، اور موجود ہے قرآن میں توبہ کا طریقہ، محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے حاصل ہے زمین کو۔ افلاک پہ تو گنبدے، افلاک پہ تو گنبدے، خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبدے، خضرا نہیں کوئی۔ ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا، ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا، اس بزم میں محروم، اس بزم میں محروم، تمنا نہیں کوئی، اس بزم میں محروم، تمنا نہیں کوئی۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں سرکار کی رحمتی نے مجھے خوب نوازا، سرکار کی رحمت نے مجھے خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ خالد سا، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ خالد ایسا
نکما نہیں کوئی تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یا رسول اللہ تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے یہ شان لطافت ہے سایہ نہیں کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ دوستان زی وقار سارے اب اتنی تشریف رکھو ہوں منگن دا ٹائم ہے اپنے رب کو دعا ہے نا اس تو پہلے سارے اسلائی جماعت کے کہڑے بھائی آنے ہیں یہ بھائی آ گئے ہو ماشاءاللہ بالکل مختصر موجود ہے اتو فراغت بعد ہی تو فجر ہے ادھر بڑھنا ہے اللہ خوش رکھے جی ہوں صرف بالکل اختتامی 3 to 5 منٹ سے حضرت دیگر سنو اور پھر دعائیں خیر نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بندہ ناچیز انجمن غوثیہ عزیزیہ حضرت حق باؤ سلطان پاکستان و عالم اسلام کی اصلاحی جماعت کی طرف سے تمام احباب کو جشن عید میلاد النبی مبارک عرض کرتا ہے دوستو آج حضور علیہ السلام کے میلاد مبارک کے اس وقت کے اندر آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہیں جب حضور ہمارے اتنے قریب ہیں تو ہم حضور کی معرفت حضور کی پہچان سے کیوں دور ہیں ایک مختصر سی آخری گزارش کر کے اجازت چاہوں گا کہ کبھی جو قریب ہوتا ہے اس کو ہم بغیر دیکھے پہچان سکتے ہیں دیکھنا ضروری ہو تو تب پہچان کر سکتے ہیں اب علامہ صاحب کی میں پہچان حاصل کرنا چاہتا ہوں تو ضروری ہے کہ علامہ صاحب میرے ساتھ ہوں مجھے کوئی ان کی معرفت کرائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی آیت کے مطابق ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں ہم اب ایسے مرشد کامل کی ضرورت ہے جو ہمیں رسول اللہ کی معرفت کو کرائے جو ہمارے دلوں سے اس گرد و غبار کو دور کرے جو ہمارے دلوں پر حسد کینہ بغض عداوت کی صورت میں چڑھ چکی ہے دوستو اصلاحی جماعت کا یہی پیغام ہے کہ آئیں اپنے دلوں کو حضور علیہ السلام کی محبت سے سرشار کریں اپنے دلوں سے وہ بغض وہ کینہ وہ حسد ختم کرنے کے لیے اس عمل ذات کا وہ ذکر حاصل کریں جو دلوں سے زنگار کو غفلتوں کو ختم کرتا ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ مُشْكِلَةٌ وَمُشْكِلَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ تعالیٰ کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذکر ہوتا ہے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے اور دلوں کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ ماشاءاللہ بھائی میں یہ پیچھے لکھا ہے تو سٹیج والے پھرا بھی چھوڑ گئے میں نے بہرحال چلو اللہ سلامت رکھے استاد شفیع صاحب اتنے نہیں جی ہو کے پھرالی دے دلاؤ تشریف دلاؤ جی چل دے مصطفیٰ جان رحمت انتظامیہ دوستوں تو گزارش ہے کہ جڑے پہلے گئے بیٹھے